बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने आगा खान अस्पताल का दौरा किया। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर मुसफ़िर और कांस्टेबल तैमूर की अयादत की। आईजी सिंध ने हिदायत जारी की कि जख्मियों को तमाम तर मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, जुम्मे की शब जो है वो कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले के अंदर 3 दहशतगर्द जो है वो वासिले जहन्नम हुए थे पुलिस से मुकाबले के दौरान, जिसमें इब्तदाई तौर पर 4 शहादतें जो है वो सामने आई थी और 4 अफराद 4 एहलकार जो है, जिसमें एक रेंजर से इंस्पेक्टर शामिल था, वो इस वाक़े के अंदर हमले में शहीद हुए थे। जिसके बाद मुताबिद अफराद जख्मी जो थे वो उन्हें 15 अफराद को जो है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि इसमें से जख्मी कांस्टेबल तैमूर जो है वो DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर के गनमैन है, जो उनके साथ DIG मुकद्दस हैदर के साथ पहली सफ में मौजूद थे मुकाबला करते हुए। तो उन्हें जो है वो जिला अस्पताल से आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर मुजफ्फर जो है सिक्योरिटी 1 के अंदर तैनात हैं, उन्हें भी जो है वो इंतहाई निगहदाश्त हालत में जो है वो आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दोनों की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। दोनों का इलाज जो है वो आगा खान अस्पताल में किया जा रहा है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एडिशनल आईजी कराची के हमरा वहाँ पर दौरा किया और इनकी तीमारदारी की, उनका अयादत की, उनसे उनका हाल अहवाल लिया। उसके अलावा जो है वो जख्मियों की तमाम तर मेयारी तिबी सहूलियात फराहम करने की जो है वो मुतालिका अमले को हिदायत जारी की। जी, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ने वाले रेंजर्स कलंदर विंग से सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ने क्या देखा, कैसे दहशतगर्दों का मुकाबला किया, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जिस टाइम हम पहुंचे उस टाइम लाइव फायर चल रहा था। तो हमारे सेक्टर कमांडर साहब थे, ब्रिगेडियर तौकीर साहब, विंग कमांडर कर्नल सफदर अली खान साहब, ये पहले से उस जगह में पहुंचे हुए थे। और जैसे हमारे अल्फे पहुंची, गाड़ियां पहुंची, उसने लड़कों को डिटेल कर दिया है कि आपने इस दर से एंट्री करनी है, दूसरे ने जो है इस तरफ से एंट्री करनी है। कमांड कर रहा था सफदर अली खान साहब और ब्रिगेडियर तौकीर साहब, वो खुद ही कर रहे थे। जब हम मेन गेट पे पहुंचे, मेन गेट बंद था और ऊपर से फायर आ रहा था। ये पता नहीं चला कि फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है, थर्ड फ्लोर से आ रहा है या टॉप से आ रहा है, लेकिन और साथ में एक ग्रेनेड का धमाका हुआ। फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि गेट तोड़ दो। गेट तोड़ने के बाद हम डायरेक्ट अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद 3 अल्फे हमारे अंदर गए थे। एक की कमांड ब्रिगेडियर साहब खुद कर रहा था, एक पे सफदर अली खान साहब थे और एक मेरे साथ थे। मैंने जब गेट को लात मारी, अंदर से फायर आया। फायर आने के बाद दूसरी साइड से एक और फायर आया। फायर आने के बाद वो ऊपर की तरफ वो लड़का बाद सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो है ना, मुझे गोली लगी है, मेरे पाँव को गोली लगी है। मेरे साथ एक और लड़का है, उसको स्प्लेंडर लगाए। सेकंड फ्लोर पे ग्रेनेड उन लोगों ने हमारी तरफ फेंका था, वो ग्रेनेड हमने वापस उनकी तरफ थ्रो कर दिया। दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एहलकार अब्दुल लतीफ़ अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर सईद गनी, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की है। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और जैसे खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई है। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब जो है ये दहशतगर्दों का हमला कराची पुलिस ऑफिस में, जिसके अंदर 3 दहशतगर्द तो मारे गए थे, लेकिन उसमें मुकाबले के दौरान 4 पुलिस की जानिब से और एक रेंजर से एहलकार, यानी कि 4 लोग जो है वो 4 एहलकार शहीद भी हुए थे। और तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद 15 की तादाद में जो है वो रेंजर से एहलकार और पुलिस एहलकार समेत जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। दौरान इलाज जो है वो आज एक एहलकार अब्दुल लतीफ़ जो है वो जहाँ पर ना हो सका और दम तोड़ गया। तो शहीद एहलकार की नमाज जनाजा गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर साउथ में जो है अदा की गई है और जिसमें तमाम आला अफसरान ने शिरकत की। सबसे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई वज़ीर सईद गनी, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल आईजी कराची समेत दीगर आला हुकाम, DIGs और ऑपरेशंस के तमाम DIGs ने और इनके साथ ही एहलकार और जो शहीद एहलकार है उसके लवाहिकीन और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। इस मौके पर जो है वो चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की
اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ نے جو ہے متعلقہ سینئر پولیس افسران کو شہید کے ورثہ کے لیے پولیس کی جانب سے تمام تر مراحت کی فوری طور پر جو ہے قانونی مراحل اور پیچیدگیاں دور کرتے ہوئے دستاویزات مکمل کر کے ان تک پہنچانے کی جو ہدایت کی ہے، جبکہ آئی جی سندھ نے جنازے میں شریک شہداء کے شہید اہلکار کے ورثہ سے تعزیت کی، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شہید کی خراجت اور جرت کو جو ہے بہادری کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا جی۔ جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی۔ اور ناظرین، امیر جماعت اسلامی کراچی نے ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار حکومت کی نااہلی کو قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ صرف حکمرانوں کی مراد بند کر دی جائے تو پیٹرول اور گیس سب سستا ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی کے سونامی، شہر میں ڈکیتیوں کی بڑھتی وارداتوں اور بلدیاتی انتخابی عمل کے مکمل نہ ہونے پر جماعت اسلامی ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان حکومت پر برس پڑے، کہا کہ ملک میں حکمران طبقے کے 200 سے زائد لوگوں کو سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کا فیول بھی سرکاری خرچے پر ہے۔ اگر حکمرانوں کی مراعات بند ہو جائیں تو پیٹرول گیس سب سستا ہو جائے گا۔ ان کو تو پیٹرول فری ملتا ہے، ان کی تو گاڑیاں فری ہوتی ہیں، دفتر کے استعمال کے لیے تو دفتر کے کھاتے میں گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کو 400 لیٹر، کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 2000 لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، فری مل رہا ہے، اور ہم پر یہ پیٹرول کے بم گرا رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کو حقیقی قیادت سے ہمیشہ محروم کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے عمل کو مکمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ الیکشن کمیشن 11 نشستوں کے الیکشن کا جلد اعلان کرے۔ مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کا پروسیس مکمل کرو، 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب کراؤ، جو یوسیاں وہاں پر الیکشن کمیشن میں موجود ہیں ان یوسیز میں انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کراؤ۔ مظاہرے کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ مہنگائی کے اثر نے کورنگی کے اتوار بازار کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ شہری کہتے ہیں کہ اتوار بازار اس لیے آتے تھے کہ یہاں سستی چیز مل جاتی تھی، مگر اب یہاں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی نے اتوار بازاروں کو بھی نہ بخشا۔ کورنگی کا اتوار بازار بھی مہنگائی کی لہر کی زد میں آ گیا۔ اتوار بازار میں قیمتوں کو پڑ لگ گئے ہیں اور اب ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے اسٹال مالک کا کہنا تھا کہ جو ڈنر سیٹ 2500 روپے کا تھا اب 3500 روپے کا ہو گیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ کم منافع میں زیادہ چیزیں سیل کر دیں۔ جو چیز تقریباً ہمیں ایک سیٹ آ رہا تھا 2500 روپے کا، وہ اب ہول سیل میں لینے جاؤ تو 3500-3600 کا فرق آیا۔ اس حساب سے جو ہے نا تقریباً قوت خرید کسٹمر کی نہیں رہی ہے، بہت زیادہ فرق پڑ چکا ہے۔ پہلے ہم بھی سستا بیچتے لے گا، اب ہمیں وہاں سے مہنگا مل رہا ہے۔ ہر مقصد جب بھی لینے جاتے ہیں نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا سال میں بجٹ آتا تھا تو بڑھتا، اب تو ہر دوسرے دن جب بھی لینے جائیں 10-15 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شہریوں نے بھی اتوار بازار میں قیمتیں بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اتوار بازار آئے شہری نے کہا کہ بچے کو کپڑے اور کھلونے دلوانے آیا تھا، مگر ماضی کی نسبت ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر ہم اس لیے آتے تھے یہاں پہ سستا سامان ملتا تھا، کہ ہم یہاں پہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں چیزیں۔ اور بچوں کے لیے کھلونے لینے آیا تھا، وہی 100 روپے کی چیز آج وہی 150-250 روپے کی مل رہی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں۔ مہنگائی کے باعث اتوار بازاروں میں شہریوں کی عدم دلچسپی دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرامین فرحان کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ نیو کراچی سیکٹر 5D میں گیس بندش کے خلاف جماعت اسلامی نے احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ کیمپ کا مقصد 1000 لوگوں کو آن لائن شکایات نوٹ کروانا ہے۔ گیس بندش کے خلاف خواتین بھی اپنی شکایات کا اندراج کراتی نظر آئیں۔ جماعت اسلامی نے گیس بندش کے خلاف محاذ سنبھال لیا۔ نیو کراچی سیکٹر 5D میں لگایا احتجاجی کیمپ، جہاں عوام کی شکایات بذریعہ آن لائن متعلقہ ادارے تک پہنچائی جائیں گی۔ جماعت اسلامی کے ذمہ داران کے مطابق پہلے مرحلے میں 1000 افراد کی درخواستیں ایک جگہ جمع کی جائیں گی۔ ہمارا یہ ہدف ہے کہ 1000 لوگوں تک ہم پہنچیں، ان کے ہم میسج کروائیں گیس کے نمبر پہ، اور ان کا جو کمپلین نمبر ہمارے پاس موصول ہو وہ ہم شائع کریں، وہ ہم اخبارات میں، ٹی وی پر اور پھر میڈیا کے ذریعے دنیا کو دکھائیں کہ یہاں پہ کس قدر لوگ پریشان ہیں۔ بالکل بھی گیس نہیں آ رہی ہے،
اس کے لیے ہم نے کیمپ لگایا ہے، لوگوں سے انٹرویو بھی لے رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپلیکیشن ان کا نام لکھ رہے ہیں، اندراج کر رہے ہیں۔ کیمپ میں مرد حضرات سمیت خواتین بھی اپنی شکایات کا اندراج کراتی دکھائی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 ماہ سے علاقے میں گیس نہیں ہے، کھانا تیار کرنا محال ہو گیا ہے۔ گیس کی لیے تو پورا کراچی ہی پریشان ہے، اور ہم لوگ اس ہمارے نارتھ والے علاقے نیو کراچی میں تو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ 2 مہینے مسلسل گیس نہیں تھی، ہم اسٹوو پہ آ گئے، اسٹوو کے بعد اب لکڑیوں کی نوبت آ گئی ہے، اور یہاں پہ گیس کے ویسے بھی سلنڈر بند کر دیے ہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم کہاں جائیں، ہم کیسے پکائیں۔ ہم 3 مہینے سے بغیر گیس کے گزارا چلا رہے ہیں، ہمارے بچے پریشان، ہمارا علاقہ، ہمارا محلہ، یعنی ہم سب بہت پریشان ہیں۔ کیمپ میں لوگوں نے اپنی پریشانی بیان کر کے متعلقہ حکام سے گیس کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ محمد جواد آصف۔ شہر قائد میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا رجحان برقرار رہا۔ مٹر 80 روپے اضافے کے بعد 200 روپے فی کلو پر فروخت ہونے لگے۔ سبزی فروشوں کی منمانی ختم نہ ہو سکی۔ کراچی میں کچھ سبزیاں مہنگی تو کچھ سستی ہو رہی ہیں۔ بھنڈی 100 روپے کمی کے بعد 200 روپے فی کلو پر آ گئی۔ مٹر کی قیمت 80 روپے اضافے کے بعد 200 روپے فی کلو ہو گئی۔ آلو 50 روپے اور ٹماٹر 30 روپے فی کلو پر فروخت ہو رہے ہیں۔ توری 150 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، مگر توری کے سرکاری 113 روپے کلو مقرر کیے گئے ہیں، تاہم سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ کراچی میں سردی کی شدت میں کمی کے باوجود گیس کی بندش جون کی توں برقرار ہے، جس کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ SSGC کی جانب سے گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فراہمی کے لیے CNG سیکٹر اور کیپٹیو پاور پلانٹ کو گیس کی بندش کے باوجود گیس کے مسائل کم نہیں ہو سکے۔ گیس کی آنکھ مچولی سے گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں ہی پریشان ہیں۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں ہوٹلز اور جائے خانوں پر چائے، ناشتہ اور کھانوں کی تیاری میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ہوٹل مالکان چائے اور پراٹھے سمیت پکوانوں کی تیاری کے لیے گیس سلنڈرز کے استعمال پر مجبور ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ سید شکیل احمد نے کہا ہے کہ ضلع شرقی کے مکینوں کو بلدیاتی سہولیات پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ برسات سے قبل نالہ صفائی کے کاموں کے ساتھ 5 مزید ڈی واٹرنگ پمپس کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ مونسون سیزن میں نکاسی آب کے امور میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ایسٹ سید شکیل احمد نے ڈی واٹرنگ پمپس، نالہ صفائی اور سیوریج لائنوں کے کام کا معائنہ کیا۔ فوکل پرسن امتیاز بھٹو، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سلمان میمن، ڈائریکٹر جام رضوان اور ڈیپٹی ڈائریکٹر DM ارشاد علی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ گلشن اقبال بلاک 3 میں نالہ صفائی کے کام کے معائنے کے دوران انہوں نے ہدایات کی کہ ضلع شرقی کے زیر انتظام نالوں کی صفائی کے لیے مرحلہ وار اقدامات کیے جائیں اور ہر ممکن طور پر مونسون سیزن سے قبل نالہ صفائی کو مکمل کیا جائے۔ انہوں نے KDMC اسکیم گلشن اقبال میں جاری سیوریج لائنوں کی تنصیب کے کام کا بھی تفصیلی معائنہ کیا اور کام کی رفتار کے بارے میں متعلقہ افسران سے معلومات حاصل کی۔